بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی اہل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 17 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لفظ بلفظ سیکھیں گے، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، پھر لہجے کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ اگر قرآن پاک کوئی پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتا ہے تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہے، پاکستان کے علاوہ کسی بھی کنٹری سے، امریکہ، کینیڈا، ناروے، یو کے، کسی جگہ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھوا سکتا ہے قرآن پاک۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ کل رہ گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، آج یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ ذال الف زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا تقدیر قاف کے اوپر جزم ہے۔ جب قاف کے اوپر جزم ہو تو قاف کے اندر دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے اس میں حروف قلقلہ کی صفات پائی جاتی ہیں، تو اس میں قلقلہ ہوگا، تو اس کو ادا کرتے وقت آواز لوٹے گی۔ کیسے؟ تا قاف زبر تق۔ ویسے اگر اس کا مخرج جاننا چاہتے ہیں تو دو نقطوں والا قاف جو ہے اس کا مخرج پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان کی جڑیں اوپر، زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر والے اس سے لگے، تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑا جاتا ہے دو نقطوں والا۔ جو گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو حصہ ہے وہ تالو کا نرم حصہ ہے، تو اس چیز کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ تقدیر اب لام کو پڑھتے وقت، لام ساکن ہے، اکثر لوگ یہاں پہ قلقلہ کر جاتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا، لام میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ کیسے پڑھیں گے؟ را لام پیش رول عزی، تقدیر العزی، رول پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ل کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ تقدیر العزیز، یہاں پر عین ہے، عین کو پڑھتے وقت یہ خیال رکھیے گا کہ کہیں حمزہ نہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو عین کو عین ہی پڑھنا ہے۔ تقدیر العزی، زا، یہاں پر دونوں زا جو ہے وہ سیٹی والے ہیں، پہلا زا بھی دوسرا زا بھی۔ اصل میں جو دال کے بعد زال آتا ہے وہ زال بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، نارمل پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ والے جو دونوں زا ہیں جو را کی شکل میں ہیں اور اوپر نقطہ ہے، ون ڈاٹ ہے، تو یہ کیا ہے؟ زا ہیں، سیٹی کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ عزی، عزی، زا کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ آپ کو میں تقریباً ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں، اس لیے بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ساکن کی مثال، اس کی واو مدہ کی مثال، جیسے کوئی بھی مثال، جیسے یہ دیکھیں، فلاکین یسبحون، ہا کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہ واو کیا ہے؟ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار ہے سو لمبا کریں گے، حون۔ اور اسی طریقے سے یا مدہ کی مثال، یہ جو آپ کو نیو لیسن پڑھا رہا ہوں اس کے اندر ہے، عزی، زا، یا زیر زی، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یہ یا مدہ ہے۔ عزیز العلیم، عین کو پڑھتے وقت صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ حمزہ نہ ہو۔ اچھا، وہ ایک الف رہ گیا تھا، تو الف کی مثال بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، منازل، نون کے بعد الف ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جیسے منازلہ، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بھی عین ہے اور علیم میں بھی عین ہے، یہاں پر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریوائز کر کے پڑھنا ہے۔
اچھا جی یہاں پر علیم کے اوپر آپ مد اصلی بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک الف کی مقدار اگر کھینچ کے یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اگر 2.5 الف مقدار میں لمبا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ 2 الف یا 2.5 الف کی مقدار کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 1 الف کی مقدار کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، مد اصلی کی صورت میں جو ہے یہاں آپ سٹاپ کر سکتے ہیں۔ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو میم کے نیچے زیر ہے، زیر پڑھی جائے گی۔ آگے ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد، والقمر لام ساکن ہے، واؤ کو لام سے جب ملائیں گے تو لام میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، واؤ لام زبر وال، قمر قاف 2 نقطوں والا ہے، پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، قمر۔ آگے را ہے، را کو پر پڑھنے کی حالتیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی دفعہ بتائی ہیں، یعنی را کے اوپر زبر ہو را پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا۔ را کے اوپر پیش ہو را پر پڑھا جاتا ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو را پر پڑھا جاتا ہے، جیسے بر، را ساکن سے پہلے پیش ہو تب بھی را پر پڑھا جاتا ہے، جیسے یرجعون، یرجعون میں را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو، را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، یہ حالتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ والقمر را قدرناہ، قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں اور یہ 2 نقطوں والا قاف ہے تو موٹا پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جائے گا۔ آگے را ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ قدرناہ، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، نا ہو، ہا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ہا کے اوپر کھڑا زبر یا کھڑے زیر کھڑا پیش نہیں ہے، اونلی ہا پیش ہو۔ قدرناہ منازلہ، نون کے آگے الف ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ اور آگے زا ہے، زا زیر زی، زا میں سیٹی آئے گی، منازلہ حتی، نیکسٹ ادھر کر لیتے ہیں جی۔ یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں حتا عادا، ایسا نہیں پڑھنا، تا کے اوپر شد ہے، جب تا کے اوپر شد ہے تو 2 دفعہ حرف پڑھا جاتا ہے۔ اب ہا کو جب تا سے ملائیں گے تو ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، کیسے پڑھیں گے؟ حتا، اس کو حتا نہیں پڑھنا، حتا عاد، عین کے آگے الف ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، عاد عاد۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد عاد۔ اب تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو جی۔ کل عرجون القدیم، لام کے اوپر جزم ہے، کاف کو جب لام سے ملائیں گے تو لام جم کے اس کی آواز جو ہے وہ جم کی آئے گی، لوٹے گی نہیں، لوٹے گی تو غلط ہو جائے گا۔ کل عرجون، عین کے اوپر پیش ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، عرجون، یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، جونل، لام ساکن ہے، اس کا ساؤنڈ جو ہے یعنی اس میں آواز لوٹے گی نہیں بلکہ آواز جم جائے گی، نیل قدیم، قدیم، قاف زبر قا، دا یا زیر دی، میم زیر می، قدیمی، جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قدیم، کل عرجون القدیم۔ آگے چلتے ہیں، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، لام کو شین سے ملائیں گے، شین کے اوپر شد ہے، لام شین زبر لش، شین میم زبر شم، لشم، سین پہ سو، لشمسو۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لشمسو، ایسا نہیں پڑھنا، شین کے اوپر شد ہے تو ملا کے پڑھیں گے، لشمسو ینبغی لہا۔ اب یہاں پر نون کے اوپر چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ یا کو اگر یہ چھوٹا میم نہ ہوتا تو پھر نون کے ساتھ کنیکٹ کرتے ملاتے،
اب چھوٹا میم آ گیا ہے تو یا کو میم سے ملائیں گے. یا میم زبر یم، با زبر با یم با، اس کو اقلاب کہتے ہیں. اور اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل کر پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقلاب کہا جاتا ہے. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اقلاب ہے. یم باغی، ایک الف کی مقدار غور نہ کریں گے. یم باغی لہا، یہاں پر ہا کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کریں گے. مد منفصل بھی ہے، 2 سے 2.5 الف جو ہے اس کی مقدار ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لہا یم باغی لہا ان تدرک القمر. یہاں پر ان تدرک، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. تق سوری تدریکل، تدریکل قمر. کاف کے بعد لام ہے، اور یہاں پر دال میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر دال جو ہے وہ ساکن ہے، اس میں قلقلہ ہے. یہاں حروف اخفا نون کے اوپر. تدریکل، را کے نیچے زیر ہے تو را بریک پڑھا جائے گا، پر نہیں پڑھیں گے. تدریکل، تدریکل قمر، قاف 2 نقطوں والا پر پڑھا جائے گا. آگے را ہے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. قمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. اب اس کو تھوڑا سا اس سائڈ پہ کر لیتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ، تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو. جی وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، واؤ کو پڑھتے وقت ہمیشہ ہونٹ جو ہیں وہ گول ہوتے ہیں. اگر واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں ہوئے تو سمجھیں کہ آپ کا واؤ صحیح طریقے سے واؤ نہیں پڑھ رہے. وَلَلَّيْلُ، لام کے اوپر شد ہے، لام یا زبر لئی. وَلَلَّيْلُ، سین الف زبر سا، با زبر بی، سا بی، قاف نون پیش قن، یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. سابق النہار، ہا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. ہار، را جب ساکن ہوگا تو را پر پڑھا جائے گا، بریک نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. نون کے اوپر شد ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. کیسے؟ سابق النہار. اب یہاں پر آخری جو حصہ رہ گیا ہے اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے. اگر اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو را کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی. نہاری وکل، ملا کے نہیں پڑھنا تو پھر یہاں پہ ساکن کر دیں را کو اور آگے پڑھیں وکل فی فلک یسبحون. اچھا جی، یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر 2 پیش ہے، لام 2 پیش، لن وکل فی. تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. یہاں پہ تنوین ہے، حروف اخفا آ رہا ہے، غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. وکل فی فلک یسبحون. یہاں پہ 2 زبر کے بعد تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں ادغام یرملون ہوگا، غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار. آگے ہا ہے، اس ہا کا تعلق حلق کی طرف ہے، سینے سے نہیں ہے، اس کو بریک پڑھیں گے. واؤ مدہ ہے، نون ساکن کے اوپر وقف کریں گے تو آپ کو بتا چکا ہوں پہلے پچھلی لائن پہ کہ کیسے وقف کریں گے، کتنی مقدار ہوگی، یہ آپ یاد کر لیجئے گا. اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.